جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ آئے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ آئے خداوند، رات کو میں نے تیرے نام کو یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ آئے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خداوند میرا بکھرا ہے، میرا حصہ ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا کہ تو مجھ پر کرم کرے۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ سلام آپ سب کو، پیار بھرا سلام، بڑی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا کلام۔ ہم نے زبور پڑھا، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی، اور خدا کے فضل سے خدا کے کلام کی کچھ اور باتیں ہم سنیں گے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ خدا ایسا رحم کر دے کہ آپ کو ایسا لگے کہ خداوند مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اور پیچھے سے خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھا، اس نے کہا میرے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ انکار نہ کریں بلکہ ہاں کریں اور کہیں آئے خداوند میں حاضر ہوں۔ پھر اگر کوئی اس طرح خدا کے کلام کو مان لے تو وہ جو مالک ہے مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا کرے آج آپ کو خدا کے کلام کی بات کے ماننے کے لیے بڑی طاقت ملے۔ مجھ پر بھی خدا رحم کرتا رہے، آمین۔ عزیز ہو، آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں سن کر انکار فوراً کر دینا چاہیے اور دیر نہیں لگانی چاہیے۔ انکار کر دینا چاہیے، ان کے لیے منع کر دینا چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں کرنے کے لیے دیر نہیں لگانی چاہیے، فوراً ان باتوں کو مان لینا چاہیے اور کر دینا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟
تو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اور مثالیں ہیں خدا کے بندوں کی کہ انہوں نے فوراً انکار کر دیا، منع کر دیا. اور آپ دیکھنا ان پر ہم غور کریں گے، میں پڑھ کے سناؤں گا کہ خدا کا شکر ہے خدا کے ان بندوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا. اور اگر وہ انکار نہ کر پاتے تو کیا ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے. بہت مشکل تھا ان کے لیے، آسان نہیں تھا انکار کرنا، منع کرنا. اور دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا ہر روز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا اگر انکار نہ کیا جائے تو پھر ہماری زندگی کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اگر فوراً نہ مانا جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور اگر مان لیا جائے تو جیسے آسمان کھل جاتا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہمارے لیے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سی مثالیں ہیں، کون سے وہ پیارے لوگ ہیں جن کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا. اور منع کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. تو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھنا یہ حوالے آ جائیں گے، آپ ان کو پھر لکھ لینا تاکہ اگر خود بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکو گے. عبرانیوں کا خط ہے اور اس کا 11واں باب ہے. اس میں سے میں آپ کو ایک بات پڑھ کے سناؤں گا جس کا تعلق ہے خدا کے بندے موسیٰ کے ساتھ. خداوند کا بندہ موسیٰ، اس کے لیے 11ویں باب میں ایمانی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے، یہ کہنے سے کہ فرعون کی جو بہن ہے وہ میری ماں ہے. ایمانی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا، فرعون کی بیٹی تھی وہ، فرعون کو اس نے پالا ہے. اب وقت آ گیا ہے، لکھا ہے کہ اس نے انکار کر دیا. اور اس انکار کرنے کا کتنا بڑا نقصان تھا کہ وہ تو فرعون بن جاتا، وہ تو بادشاہ ہوتا، کیونکہ فرعون کی بیٹی کا لڑکا تھا. منع کر دیا. نتیجہ یہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا، جب سوچو تو اگر موسیٰ وہاں انکار نہ کرتا اور فرعون کی جگہ بن جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں یہودی ہوں. اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. بادشاہت ہاتھ سے گئی لیکن اس نے انکار کر دیا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے. آسان تھا. اور اگر وہ انکار نہ کرتا تو قبول کر لیتا، انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، وہ ہے پیدائش کی کتاب میں ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کا 39واں باب ہے. اس میں یوسف کا قصہ ہے. خدا کے بندے یوسف کا قصہ آپ کو معلوم، کس طرح وہ بیچ دیا گیا مصر میں. ایک آدمی پوتیفار نام کا جو فرعون کا ایک بڑا افسر تھا، اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا اور بہت اس پر اعتبار ہو گیا اور اسے سارے گھر کا مالک بنا دیا. وہ سارا انتظام وہی کرتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس بات میں لکھا یوسف خوبصورت تھا اور حسین تھا. یہ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب 39واں باب اور 6 آیت سے دیکھا جائے تو پڑھ سکتے ہم. یہ یوسف خوبصورت اور حسین تھا. تو ہوا کیا کہ ان باتوں کے بعد اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا. اور پھر آگے چل کے لکھا وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ نہیں. جوان لڑکا ہے، غلام کی طرح ان کے گھر میں کام کرتا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس مالک کی بیوی کا دل اس پر آ گیا اور وہ اسے مجبور کر رہی ہے
کہ تم میرے ساتھ لیٹ، میرے ساتھ ہم بستری کر. اس نے انکار کر دیا. اگر یوسف انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ ہم جانتے ہیں بعد میں یہی آدمی فیرو کا زبردست بادشاہ کے بعد یہی تھا، اتنا بڑا اس کا درجہ تھا، لیکن انکار کرنے کی وجہ سے جیل میں گیا. مگر انکار کیا. اگر انکار نہ کرتا تو اس کا باپ یعقوب بھی نہ آتا مصر میں، اس کے بھائی بھی نہ وہاں آ سکتے، اور وہ 70 آدمی جو اسرائیل کی قوم کے تھے وہ ان کا کیا ہوتا؟ سوچو اگر انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا. ایک اور شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں، ڈینیل نبی، خدا کا بندہ. اس کا ذکر ہے ڈینیل نبی کی کتاب، اس کا 6 باب 13ویں آیت. ڈینیل نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور 13ویں آیت میں دیکھو، بادشاہ کو وہ جو 7 کے لوگ تھے وہ جلنے لگے تھے اس سے، اور انہوں نے ایک مصیبت پیدا کر دی. بادشاہ سے کہا کہ تو ایسا کر دے کہ ڈینیل جو ہے وہ تیرے بت کو نہیں مانتا، 3 دفعہ یہ عبادت کرتا ہے اپنے خدا کی، تو عبادت تو صرف تیری ہونی چاہیے. انہوں نے کری تو ڈینیل نے، اس کی رپورٹ چلی گئی کہ یہ تو عبادت تیری نہیں کرتا، بادشاہ کی عبادت کرنی چاہیے. مگر اس نے انکار کر دیا. شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تھا وہ، تاکہ شیر کھا لیں اسے. مگر اگر ڈینیل نبی انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اسی طرح پھر بادشاہ کو مجبور کیا کہ تو ایک سونے کی بہت بڑی مورت بنا، اور پھر جب سب لوگ سنیں گے، بڑے میوزک ہوگا، بہت ساز بجیں گے، تو سب کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھکیں، سونے کی مورتی کے سامنے. 3 یہ تھے خدا کے بندے، صدرک، میثاق اور عبدنجو. ان کی رپورٹ ہو گئی کہ صاحب یہ نہیں جھکتے. تو انہوں نے کہا بھائی اگر تم بادشاہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں تو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کون سا خدا بچاتا. تو ان کا یہ جواب تھا کہ اگر خدا نہ بھی بچائے تو بھی ہم اس بت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. بچا لے خدا، بچا سکتا ہم کو معلوم ہے، نہ بھی بچائے تو بھی نہیں ہم کریں گے. کیسے انکار کر دیا انہوں نے؟ منع کیسے کر دیا؟ اگر نہ کرتے تو لیکن ایک اور مثال ہے متی کی انجیل میں 4 باب میں ہے. باغ عدن میں جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تو ساری چیزوں کا مختار بنایا تھا اسے. دنیا کی ساری سلطنتیں، جو کچھ بھی تھا اس وقت، جو کچھ خدا نے پیدا کیا تھا اس کا مالک تھا آدم. آدم اور ہوا مالک تھے ہر ایک چیز کے. اور جب انہوں نے خدا کی بات کو رد کیا اور شیطان کی بات کو مان لیا تو وہ سب کچھ شیطان نے چھین لیا تھا. اب خداوند کا کلام اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے جسم کی صورت میں. اب دیکھو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ لکھیں ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. ارے سلطنتوں کے پیچھے اور شان و شوکت کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، وہ سب دکھائیں. دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہوگا. یسوع نے سے کہا شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر. انکار کر دیا. ساری سلطنتیں، ساری شان و شوکت اسے دے رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. انکار کیسے کر دیا؟ آسان تھا. ہر روز میرے اور آپ کے سامنے یہ ہاں اور نہ کا فیصلہ ہوتا، ہاں کروں یا نہ کروں.
ہاں کر دوں تو یہ سب کچھ ملے گا، نہ کر دوں تو یہ نقصان ہوگا۔ انکار کرنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ انکار نہ کرتے، منع نہ کرتے، تو ہم انہیں جانتے ہیں، اور خدا کے کام جو ظاہر ہوئے ان کے وسیلے سے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی کہے گا خدا کسی اور کو استعمال کر لیتا، بے شک خدا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، کیسے کر دیا؟ اگر نہ کرتے تو آپ اپنی زندگی میں سوچئے، میں اپنی زندگی میں سوچ رہا تھا، اس سے پہلے کہ ان باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں، میں اپنی زندگی میں یاد کر رہا تھا وہ کون سے موقع تھے جہاں میں نے انکار نہیں کیا۔ شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انکار کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ آپ کو یاد آتی کوئی ایسی بات؟ اگر آپ اس وقت منع کر دیتے اور کہتے ہرگز نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں سن بھی نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ کوئی یاد آتا ہے ایسا وقت جب آپ سخت آزمائش میں تھے؟ آزمائش بھی ہو سکتی، مجبوری بھی تو ہوتی، بیچارے معصوم بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے خدا جانتا ہے، وہ اس کے مطابق ان کا انصاف کرے گا، لیکن میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب آپ کے اختیار میں ہے، آپ انکار کر سکتے ہو، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں دل میں سے کہ یہ مت کر، مت اس کی سن۔ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ پہچاننا کہ یہ عاشق ہے کہ یہ آپ کو بیچنے جا رہا ہے۔ بیچ دیتے ہیں لوگ، اور وہ بیچاری ہاں کر دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا۔ اوہ ہو، یاد آتا کوئی ایسا وقت جب آپ انکار کر سکتے تھے، نہیں کیا؟ وہ بہت تکلیف دہ یاد ہے، وہ یادگار بہت دکھ دیتی ہے، وہ زخم ہرے ہو جاتے ہیں ان کو یاد کرنے سے۔ ہائے کاش کہ میں نے انکار کر دیا ہوتا، کیونکہ اس کے جو نتیجے ہوتے ہیں وہ تو بہت خطرناک ہیں۔ زندگی بھر کے لیے انسان روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو موقع نکل گیا، وہ دریا بہہ گیا، وہ پانی پھر نہیں واپس آئے گا۔ کیا کریں پھر اس کے لیے؟ کوئی ایسا موقع بھی آپ کو یاد آتا کہ آپ نے انکار کر دیا اور آپ کہتے خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو میں نے انکار کر دیا، میں بچ گئی، میں بچی ہوئی ہوں، تیرا شکر ہو خداوند میں نے انکار کر دیا، تو خوش ہوا، میں بچا ہوا ہوں، میں تو یہ کھو دیتا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، یہ میرے پاس نہ ہوتا، ارے میری اولاد پر لعنت پڑ جاتی۔ ایسی بات آپ کو یاد آتی ہے کہ جب آپ انکار کر سکتے تھے، نہیں کیا؟ وہ بہت دکھ کی بات ہے، وہ بہت دکھ کی بات ہے۔ بہت لوگ زخمی ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی اندھیری کوٹری میں بندھے ہوئے ہیں، بند کیے گئے ہیں، قید میں ہیں، کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، اس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، انہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خداوند نے اس کے لیے بہت پیارا کام کیا ہے۔ جہاں آپ کے پاس انکار کرنے کا موقع تھا وہ کھو گیا ہے، نہ کہنے کا موقع تھا اور آپ کہہ نہ سکے، لیکن آج کی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے پاس ہاں کہنے کا موقع ہے خداوند کو۔ ہاں خداوند میں راضی ہوں۔ کلام میں سے میں آپ کو کچھ آیتیں سناتا ہوں، دیکھیے، یہ موقع ہے کہ آپ خداوند سے کہیں اس وقت مجھے انکار کرنا چاہیے تھا، میں کر نہ سکا، اگر تو مجھے آواز دے رہا ہے میرے لیے موقع ہے، ہاں خداوند میں تیار ہوں، ہاں میرے مالک میں آ گیا،
اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو دیر نہ کرنا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، میں نے دیر نہیں کی، اسی لیے لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ انکار نہ کر سکے۔ اب موقع ہے کہ خدا کے حضور اپنی رضامندی کا اظہار کر سکتے ہو۔ دیکھو کتنی پیاری باتیں خدا کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 30واں باب ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، خداوند آوازیں دے رہا ہے۔ موقع ہے کہ وہ جو کل تھا وہ آج ہے، ویسا ہی رہے گا۔ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ واپس آنے میں، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تم انکار کرنے کی وجہ سے بھٹک گئے اور بھٹکتے پھر رہے ہو، واپس آ جاؤ۔ خاموشی اور توکل کرنے میں، بھروسہ کرنے میں تمہاری قوت ہے۔ یہ جو کمزوری تمہارے اندر آ گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ پر تم نے نہ چاہا، انکار کر دیا۔ ارے جسے انکار کرنا چاہیے اسے انکار مت کرو۔ دیکھو انکار کس کو کرنا چاہیے، جہاں ہمیں انکار کرنا چاہیے وہاں انکار نہیں کرتے، اور جہاں انکار نہیں کرنا چاہیے وہاں انکار ہے۔ وہ جو کہہ رہا میں تمہیں، آؤ میرے پاس، واپس آ جاؤ، بیٹھو میرے پاس خاموشی سے، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر دوں گا، نہ مت کرو۔ آج کا دن جانے نہ دینا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ اگر شیطان نے آپ کو وہ یاد دلاتا کہ اس دن جب تو نے انکار نہیں کیا تھا، اسی دن تو میرے قبضے میں آ گئی تھی، اس دن سے آج تک تو میرا غلام ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اور نہیں جانے دیتا ہوں۔ کرے جاؤ جو مرضی، باہر سے اوپر سے ہوتا رہے گا۔ ارے کھال دھونے سے کیا ہوتا، حال تھوڑی بدلتا اس سے۔ یہاں خدا من کہہ رہا ہوں آجا، واپس آجا، میں دروازہ کھول رہا ہوں، آجا واپس میری بیٹی، میرے بیٹے، اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ لیکن انہوں نے چاہا نہیں، ہائے ہائے ہم نہ ایسا کریں، آج کا دن جانے نہ دینا۔ پھر دیکھو کیا لکھا ہوا اسی یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 43واں باب ہے، 43۔ دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے یہاں۔ آپ نے کبھی سنی ہے پہلے بات یہ ایسی بات؟ خداوند کہتا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، یہ ہے 25ویں آیت ہے، یہ 43واں باب یسایہ کا، نیچے آ جائے گا، آپ دیکھ لینا، لکھ لینا۔ ایسا لکھا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کام کی وجہ سے نہیں، اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اپنا یاد کر، ایک دفعہ میرے پاس آ جا، میں مٹا دوں گا۔ پھر تجھے یہ بات یاد نہیں آئے گی کہ ہائے 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 میں انکار نہ کر سکی، ہائے میں نے انکار نہیں کیا، دیکھو میرا کیا حال ہو۔ وہ کہہ رہا ہے یہ سب بدل دوں گا میں، تو ایک دفعہ ہاں کر، مجھے ہاں کر، مجھے نہ انکار کر۔ وہاں جہاں انکار کرنا چاہیے تھا وہاں تو نے انکار نہ کیا۔ اب یہاں تجھے کہنا چاہیے ہاں، یہاں انکار نہ کرنا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ دیکھو اسی کا جو 44واں باب ہے، اس میں لکھا ہے، دیکھو پھر سے خدا کی وہی بات ہے، آجا، ہو گئی تجھ سے غلطی، انکار نہ کر سکا، اب آجا میرے پاس، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آجا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، دے دیا، قیمت دے دی، سزا لے لی تیری۔ دیکھ تو صلیب پر
خدا اپنی محبت کی خوبی اپنی اس طرح ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے۔ وہ گناہ جب ہم نے ابلیس کی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں تیار ہوں، اور انکار نہ کر سکا، وہ کہتا میں نے مٹا دیا ان سب کو، آجا میرے پاس، میں نے تیرا فدیہ دے دیا ہے، میرے پاس آجا۔ ذرا اسی کا یرمیہ نبی کی کتاب میں دیکھیے 8واں باب، یہ نبیوں میں خداوند نے نبیوں کے ذریعے سے یہ بات کہہ دی پہلے سے۔ خداوند فرماتا ہے یرمیہ سے کہ تو جا کے کہہ دے، تو ان سے کہہ دے۔ خداوند فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ پوچھ ان سے، گر جاتے ہیں لوگ، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ کہتا کیوں برگشتگی پر اڑے ہوئے ہو؟ واپس آنے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ مت انکار کرو، مت انکار کرو، اور دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ خدا ان کا کلام آپ سن رہے ہیں پیارے بھائی پیاری بہن۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں کچھ ایسے بزرگوں کا ذکر ہے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جن کے وسیلے سے خدا نے ہمیں کلام بخشا ہے۔ وہ ہمارے سامنے انہوں نے ایک نمونہ رکھا ہے کہ جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کروں گا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے تو چھوڑو، ان کے بارے میں سوچنے سے بھی جیسے زخم ہرے ہونے لگتے ہیں۔ وہ زخم کرید دیتے ہیں کہ کتنا اچھا موقع تھا، ہائے ہائے میں نے انکار کیوں نہیں کیا، میں نے منع کیوں نہیں کر دیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ بھی دیکھا کہ خداوند آوازیں دے رہا ہے کہ تیرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کہ جو کچھ تو نے کر دیا ہے اسے اپنی نظر سے کیسے دور کرے، اور اس کے جو نتیجے اور اس کی جو فصل ہو رہی ہے دکھ دائی، اس کا تیرے پاس علاج کوئی نہیں۔ میرے پاس آ جا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، آ جا میرے پاس۔ میں بھی نہیں یاد کروں گا، تیری یاد بھی دور ہو جائے گی، ورنہ یہ چیز تجھے اندر کھاتی رہے گی جیسے لکڑی کو گھن کھاتا ہے۔ ایسی یہ بات گھن کھا لکڑی اندر سے جیسے ختم ہو جاتی، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں رہے گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور یہاں سے بعد میں کیا ہوگا حساب کر لے۔ آج میں معاف کرنے کو تیار ہوں، واپس آ جا میرے پاس۔ بے شک تو انکار نہ کر سکا، اس وقت تجھ سے انکار نہیں ہوا، لیکن اب تو ہاں کر دے، مان جا میرے پاس، آ جا میرے پاس واپس۔ کیسے؟ دیکھو ایک بڑی پیاری بات خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے۔ تیتس نبی کی، تیتس کے نام کا خط ہے، اس میں دیکھا 2 باب ہے، اس میں یہ لکھا کہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ ان تمام گندی اور بری باتوں کا انکار کرنے کے لیے وہ طاقت دے دیتا ہے۔ اور دیکھو کیا پیاری بات لکھی ہوئی ہے 2 کرنتھیوں 9واں باب اور 8واں۔ خدا تم پر فضل، ایسا فضل کر سکتا، کہتا اس کے فضل میں بہتات ہے، کثرت سے کر سکتا ہے۔ 2 کرنتھیوں اور اس کا 9واں باب اور 8ویں آیت، دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے۔ اب جب ایسا موقع خدا دے رہا ہے، خدا کو انکار نہ کرو، کہو خداوند تیرا فضل مجھے چاہیے، تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، دور کر دے میری زندگی سے یہ زخم، مجھے توفیق دے دے کہ اب میں جب کبھی ایسی حالت ہو اور مجھے معلوم ہو کہ یہ میری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، تیری مرضی کے خلاف ہے، میں کہہ سکوں، انکار کر سکوں
اور تجھے لپٹا رہوں. کر دو انکار بہت ساری ایسی چیزوں کا خدا کے فضل سے, کہہ دو ہاں اسے آج, اور دیکھنا پھر ہر طرح کا فضل آپ پر ہوتا رہے گا. خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آمین.